جب تک ایک وقت آیا کہ جب ان کا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ یثرب کے اندر آ رہا ہوتا تھا تو 700 یا 800 کیملز کے ساتھ پوری زمین کو ہلاتا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی اگزامپل اور مثال لے کے آئے ہیں۔ یہ وہی عبد الرحمن بن عوف ہیں جن کی عشرہ مبشرہ کی بشارت ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف بنو زہرہ کی ٹرائب سے بلانگ کرتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ الحمدللہ وہاں پر بھی ان کا بزنس کافی اچھا چلتا تھا اور وہ ایک مشہور انٹرپرینور گنے جاتے تھے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، عبد الرحمن بن عوف نے اپنا سارا مال، سب چیزیں چھوڑ کے، اپنا بزنس، اپنی ویلتھ، اپنے کانٹیکٹس، سب کچھ چھوڑ کے یثرب مدینہ منورہ آنے کی نیت کی۔ اس وقت کسی بھی بزنس اونر، انٹرپرینور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا جو میں نے اتنے سالوں سے اتنی بزنس بنایا ہے، اتنے کانٹیکٹس بنائے ہیں، یہ تو سب ضائع ہو جائیں گے؟ مگر کیونکہ عبد الرحمن بن عوف اور ہمارے صحابہ اکرام اس لیول آف توکل اور تقوی کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ تو ضرور آیا، مگر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہجرت کے بعد رکھا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اور یہی چیز ہم بار بار صحابہ کی نریشنز میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے تھے، ان کے ذہن میں کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا تھا کہ جو ان کو اس حکم کے بعد ملے گا وہ اس سے بہتر ہوگا جو ان کے پاس پہلے تھا۔ جب عبد الرحمن بن عوف یثرب مدینہ منورہ آتے ہیں تو سعد ابن الربی جو کہ ان کے انصار بھائی ہوتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو میری آدھے باغات چاہیے، آدھی ویلتھ چاہیے، آدھا مال چاہیے؟ عبد الرحمن بن عوف ان سے کہتے ہیں کہ مجھے مارکیٹ کا رستہ دکھا دیں، مجھے یہ بتا دیں کہ بازار کس طرف ہے، اللہ کی مدد کے بعد یہ میں خود ہی کر لوں گا۔ انہوں نے سٹارٹ اپنا سمال کیا، جس کو ڈرائیڈ بٹر ملک کہتے ہیں، اس سے اپنی ٹریڈنگ شروع کی اور کچھ ہی دنوں میں الحمدللہ انہوں نے اتنی ویلتھ اکٹھی کر لی کہ وہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس ڈاوری کے، مہر کے اب پیسے ہو گئے ہیں۔ آج بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے خوبصورت باغات جہاں پہ پھر انہوں نے بعد میں کھجوروں کا بزنس شروع کیا، اور ماشاءاللہ اتنے باغات جہاں پہ آج بھی لوگ وہاں سے بہت قسم کی کھجوریں وہاں سے آج ان کے باغات سے بھی لیتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی سے 10 سے 12 منٹ کے فاصلے پہ ہیں، یہ باغات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اپنے بزنس کو بڑھاتے گئے، جب تک ایک وقت آیا کہ جب ان کا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ یثرب کے اندر آ رہا ہوتا تھا تو 700 یا 800 کیملز کے ساتھ پوری زمین کو ہلاتا تھا۔ اس وقت بھی عبد الرحمن بن عوف نے اس چیز کا خاص خیال رکھا کہ اتنی ویلتھ اور اتنے پیسے اور اتنا بزنس آنے کے بعد بھی نعوذ باللہ ان کے دل میں کوئی ایروگنس نہ آ جائے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو بھی جنت میں داخل ہوگا جتنے اس کی ویلتھ یعنی جتنے اس کا مال ہوگا وہ اس کی کمر پہ وزن ڈالیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں تو داخل ہوں گے بٹ رینگتے ہوئے داخل ہوں گے، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف کو اس چیز کا پتا تھا اور وہ ان کا دل ایون کہ ان کو عشرہ مبشرہ گارنٹیڈ تھی، وہ جنت میں گارنٹیڈ تھے، انہوں نے اس خوف میں اپنی ساری ویلتھ اور اپنا ساری تجارتی قافلہ یثرب مدینہ منورہ میں بانٹ دیا۔ یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو ایک وقت میں ہمارے لیے ناممکن تھی، تو نعوذ باللہ ہم اس وقت کہیں شیطان کے غلبے میں نہ آ جائیں، ہم کہیں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ سکسیس مجھے میری محنت کی وجہ سے آیا ہے یا میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے آیا ہے۔ ایون دو عبد الرحمن بن عوف نے بار بار ہمیں یہ شو کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ رستے پیغمبر کی سنت اور سیرت کو ہم فالو کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تجارت میں، ہمارے کام میں برکت ڈالتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ بھی لیسن شو کیا کہ لیڈرشپ آتھینٹسٹی، لیڈرشپ ہیوملٹی اور عاجزی کا کام ہے۔ لوگ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں جو عاجزی دکھاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیڈرشپ بھی سکھائی، انٹرپرینورشپ بھی سکھائی، عاجزی بھی سکھائی، اور یہ سکھایا کہ زندگی میں اگر بزنس اوپر جائے نیچے جائے، حالات چینج ہوتے رہیں، اللہ کی برکت، نبی کی سیرت اور سنت کو نہ چھوڑیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ مارکیٹ کے اندر لیکوڈیٹی
यानी कैश फ्लो का होना बहुत जरूरी है। इस लिक्विडिटी और कैश फ्लो का फायदा सिर्फ उनको अपने बिजनेस में नहीं होता था, बल्कि पूरी मार्केट उससे उठती थी। कहा जाता है कि एक उठती हुई लहर सारी किश्तियों को उठाती है, तो एक उठता हुआ बिजनेस पूरी मार्केट को उठाता है। सो ये भी हमें एक बहुत खूबसूरत लेसन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला, जो कि हमारे चीफ फाइनेंस ऑफिसर थे, उनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि बिजनेस में, तजारत में सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अपना सोचते हैं तो शायद आपको बहुत जल्दी तो रिजल्ट मिल जाए, बट उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठ जाता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ एक ताजिर भी थे, एक टीचर भी थे और हमारे इस्लामिक CFO भी थे। अल्लाह ताला हमारे काम में भी बरकत डालते हैं, सवाब डालते हैं, अजर होता है और अल्लाह ताला हमें इस दुनिया और आखिरत में भी कामयाब करते हैं।